بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ کوہستان میں دہشت گردی کے ایک انتہائی اندوہناک واقعے کے بعد گلگت بلتستان میں حالات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں۔ آج گلگت میں کرفیو نافذ رہا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پہ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے گلگت کا دورہ کیا اور وہاں پہ انہوں نے جو متاثرہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی، لیکن یقیناً سب جانتے ہیں کہ یہ جو گلگت کے متاثرین ہیں، جو گلگت کے عوام ہیں، انہیں وزیر داخلہ کے دورے کی نہیں بلکہ جو قاتل ہیں ان کی گرفتاری چاہیے۔ اور قاتل وہ ہیں جنہوں نے ایک ایسے وقت میں دہشت گردی کا ارتکاب کیا جب پاکستان پہلے ہی بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ پہلے بلوچستان میں لاشیں گر رہی تھیں اور اب کوہستان میں لاشیں گرائی گئیں، اور یہ جو لاشیں گریں اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ یہ بلوچستان کے بعد اب جو گلگت بلتستان کے حالات خراب کرنے کی جو سازش ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ بہت سے لوگ کچھ غیر ملکی طاقتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بلوچستان اور گلگت بلتستان کے جو حالات ان میں ایک ہمیں مماثلت ملتی ہے، ایک تعلق ملتا ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ بلوچستان میں بھی جو ہمارا ہمسایہ ملک چین ہے اس کی بہت سی کمپنیاں جو ہیں وہ بہت سے منصوبوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ گوادر کی بندرگاہ کے ساتھ جو چائنیز کا تعلق ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اسی طرح جو گلگت بلتستان میں جو شاہراہ ریشم ہے جس کو شاہراہ کراکرم بھی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو چین کا تعلق ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور یہ ایک تعلق ہے دونوں جگہ پہ چائنا جو ہے اس کی پریزنس ہے، اور پاکستان اور چین کی دوستی کے جو دشمن ہیں ان کے بارے میں اس شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دونوں جگہ پہ جو گڑبڑ ہے اس کے پیچھے دراصل یہ دونوں انوالو ہیں۔ اب آپ یہ بھی سمجھیں گے کہ شاید یہ کانسپیریسی تھیوری ہے اور ویسے ہی سازش میں سے سازش تلاش کی جا رہی ہے، لیکن شاید ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں کچھ نہ کچھ سازش کی کڑیاں ملتی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک لنک پیش کرتا ہوں، اور یہ لنک ہے ایک انسٹیٹیوٹ فار گلگت اینڈ بلتستان جو کہ گلگت بلتستان میں نہیں بلکہ واشنگٹن میں قائم کیا گیا ہے، اور اس کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو واشنگٹن میں قائم یہ جو تھنک ٹینک ہے یہ کہتا ہے کہ بھارت کو گلگت بلتستان میں چین کی سرگرمیوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ گلگت بلتستان قدرتی وسائل سے مالا مال علاقہ ہے اور پاکستان نے اس پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ آگے جا کے کہا گیا گلگت بلتستان میں چینی فوج کے 7,000 سے زائد فوجی موجود ہیں۔ تو یہ ایک انسٹیٹیوٹ فار گلگت اینڈ بلتستان واشنگٹن میں قائم ہے۔ یہ کیوں گلگت بلتستان کے بارے میں پوری دنیا میں غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ جو اپنے حالات ہیں یعنی کہ اپنا جو گھر ہے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، اور گلگت بلتستان کے جو واقعات ہیں ان کا کوئٹہ سے، کراچی سے، پنجاب سے کیا تعلق ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جناب محبوب اللہ جان صاحب کو، کوہستان سے ایم این اے ہیں، اس علاقے سے ان کا تعلق ہے جہاں پہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ ان کے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے جناب حیدر علی شاہ صاحب کو، عوامی نیشنل پارٹی کے رکن قومی اسمبلی، ان کا تعلق ہنگو سے ہے، اور ہنگو جو ہے وہ ہمیشہ سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ اس کے ایک طرف اورکزئی ہے، دوسری طرف پارا چنار ہے، اس پہ بھی ان سے بات کریں گے۔ کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حیدر رضوی صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی، ان سے بھی بات کریں گے کہ کراچی اور گلگت بلتستان کا آپس میں تعلق ہے، لیکن گفتگو کا آغاز کریں گے محبوب اللہ جان صاحب، یہ واقعہ آپ کے علاقے میں ہوا ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاتلوں کا تعلق آپ ہی کے علاقے سے ہے؟ نہیں جناب، یہ حقیقت اس طرح ہے کہ زمین اور جو موقع ہے اس کو تو لیا گیا ہے، بہت ہی سوچ سمجھ کی یہ ایک منصوبہ بندی کی گئی ہے، اور اگر جو بھی ادھر سے گزرا ہے، جو بھی گلگت اگر کوئی جاتا ہے تو یہی ایک راستہ ہے، ادھر سے گزر کے جانا ہوتا ہے۔ یہ جہاں پر یہ واقع ہوا ہے وہاں پر ایک سائڈ تو آپ کو پہاڑ ہے اور ایک سائڈ پر دریا ہے، اور دریا سے اس سائڈ پر گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، اور یہ جہاں پر یہ واقع ہوا ہے یہ بالکل سنسان اور ویران جگہ ہے۔ یہاں پہ قریب کوئی نہ بستی ہے نہ گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو جہاں جو ایک بس نہیں تھی، ایک گاڑی نہیں تھی، 3-4 گاڑیاں اکٹھی تھیں، وہاں پہ جو ثانیہ ہوا ہے انتہائی ظلم اور بربریت کا ثانیہ ہوا ہے۔ اس کو سب سے پہلے تو بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، میں سب سے پہلے اس کو کنڈم کرتا ہوں۔ نہیں، لیکن آپ کے علاقے میں یہ دہشت گرد کس طرح آئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، یہ علاقے کا جو محلقو اس طرح، جس طرح میں آپ کو میں نے عرض کی کہ دریا سندھ سے
بالکل دریائے سندھ کے مطلب دریائے سندھ ہمارا سڑک جاتا ہے KKH، اور دریائے سندھ کی اس طرف گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، اور جو بس میں لوگ ابھی زندہ ہیں انہوں نے خود بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس وقت بھی دریا سے اس طرف یہاں پر جن لوگوں نے حملہ کیا ہے اور جو ظلم کیا ہے ان کو کور کرنے کے لیے ادھر لوگ بھی ادھر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوہستان کا علاقہ تو استعمال کیا گیا ہے، لیکن جنہوں نے استعمال کیا ہے وہ کوہستان کے نہیں ہیں، وہ کدھر سے نہ ہو آئے؟ سکتے ہیں، وہ کدھر سے آئے؟ وہ ادھر سے آئے ہیں، گلگت بلتستان کے علاقے سے دریائے سندھ کو جالے کے طور پر استعمال کر کے ادھر آ گئے ہیں، اور جب یہ سب کچھ کر چکے تو واپس بھی گئے ہیں، اور ان کو حفاظت کے لیے ان کو کور کرنے کے لیے ادھر لوگ بیٹھے ہوئے بھی تھے جن کو لوگوں نے خود دیکھا بھی ہے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں جی وزیر شکیل احمد صاحب سے۔ وزیر صاحب آپ لائن پہ موجود ہیں؟ جی میں ہوں جناب۔ جی وزیر شکیل احمد صاحب، یہ محبوب اللہ جان صاحب جو ہے کوہستان کے رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جن دہشت گردوں نے 16 بے گناہ افراد کو شہید کیا وہ گلگت بلتستان سے ہی آئے تھے، آپ کیا کہیں گے؟ جناب میں تو اس میں صرف یہی گزارش کر سکتا ہوں، یہ تو اس علاقے کے قریب ہیں، ہم تو ابھی بہت دور ہیں، لیکن یہ وزیر داخلہ نے ایک کمیٹی بٹھائی ہے تو وہ 3 دن میں رپورٹ کرے گی، تو پھر ہمیں صورتحال کا پتہ چلے گا۔ اب اس الزام کا تو میں مطلب اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بتاؤں کہ کیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں آج وزیر داخلہ صاحب نے گلگت کا دورہ کیا، ایک میٹنگ میں آپ بھی ان کے ساتھ موجود تھے جناب تو کیا آپ کے خیال میں کون ملوث ہو سکتا ہے اس واقعے میں؟ جناب یہ ہمارا اس میں کلیئر کٹ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ یہ ان طاقتوں کا کام ہے جو ملک دشمن ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، جو اس ملک کی تباہی چاہتے ہیں، اس کی ڈس انٹیگریشن چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ گلگت بلتستان کے حوالے سے یہاں ہماری تھوڑی بہت ہسٹری بھی ہے، اس کی مذہبی یہاں منافرت اس کی ہے، تو یہ میں اس کو لنک کروں گا بلوچستان میں جو سیریز کے واقعات ہوئے ہیں، اور بالکل اسی پیٹرن پہ یہاں ہوا ہے، شناختی کارڈ چیک کیے ہیں، ان کو لائنوں پہ کھڑا کیا اور ان کو گولی ماری ہے۔ تو جس پیٹرن پہ یہ آپ نے بات کی ہے، یہ جو نیا سینیرو بن رہا ہے، چائنیز کی پریزنس ہے، ادھر ہے ادھر ہے، اور کیونکہ یہ گلگت بلتستان جو ہے بالکل ایک اسٹریٹجک نقطے پہ ہے، اور سیلف امپاورمنٹ آرڈر اور جو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پوٹینشیلز ہیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ انہی طاقتوں کا جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن وزیر شکیل احمد صاحب یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے رحمان ملک صاحب آج آپ کے پاس گلگت میں موجود تھے، درست۔ کیا ان کی موجودگی ان کے دورے کے بعد آپ کو یقین ہے کہ قاتل پکڑے جائیں گے؟ کیونکہ محبوب اللہ جان صاحب، ان کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہے، یہ کہتے ہیں کہ قاتل گلگت بلتستان سے آئے، کارروائی کی، واپس وہیں پہ چلے گئے۔ اب یہ تو اٹ از یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ، اٹ از یٹ ٹو بی اسرٹینڈ، لیکن مجھے آج جو ہے تسلی ہے، کیونکہ آج ہماری لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ میں کیبنٹ کے نمائندے بھی تقریباً تھے، تو انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی وی آر آفٹر اٹ، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم ود ان اے ڈے اور 3 اور 4 ہم اس کو جو ہے کلو ہم بتائیں گے کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، تو یہ انہوں نے ہمیں آج اطمینان دلائی ہے۔ اچھا، تو مین مطالبہ کیا کیا گیا آپ کی حکومت کی طرف سے؟ آج وزیر داخلہ سے کیا مطالبہ کیا گیا؟ ہماری حکومت کی طرف سے تو ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ جی گلگت میں جو لائن انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اب ان کے ٹاسک میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، حالات سینیریو چینج ہو گیا ہے، اور گلگت بلتستان کی یہ جو نوزائیدہ حکومت ہے، اس کے لائن انفورسنگ کے حوالے سے ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ ان کو بتایا ہے کہ جی آپ ہمیں اتنا ایکوپڈ کریں کہ جو ہے ہم ان چیزوں کو جو ہے لوکلی جو ہے انٹرسیپٹ کر سکیں اور ہم حالات یہاں ٹھیک کر سکیں، کیونکہ گلگت میں کافی سالوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں، اور کوئی خاص گورنمنٹ کی طرف سے اس میں ریٹ قائم کرنے کے لیے ہمیں مطلب یہ کہنا ہے کہ جی ہماری کیپیسٹی کیونکہ کم ہے، تو ہمیں سب سے پہلے تو ہم نے ان کو یہ کہا ہے۔ جی بہت شکریہ وزیر شکیل احمد صاحب، بات کر رہے تھے گلگت سے ہمارے ساتھ۔ حیدر علی شاہ صاحب، آپ پہ بھی کئی حملے ہو چکے ہیں، آپ کا جو علاقہ ہے ہنگو، وہاں پر بھی فرقہ وارانہ دہشت گردی ہوتی ہے، ساتھ ہی اورکزئی ہے، ساتھ ہی کرم ایجنسی ہے، وہاں پہ پارا چنار میں بھی ابھی پچھلے دنوں ایسا ایک واقعہ ہوا ہے، تو یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اچانک آپ کے صوبہ خیبر پختونخوا میں بم دھماکے شروع ہوئے ہیں، اور پھر بلوچستان میں حالات پہلے سے گڑبڑ ہے، اور اب یہ گلگت بلتستان میں بھی گڑبڑ شروع کر دی گئی ہے، تو یہ کیا کوئی لنکس ملتے ہیں ان سب واقعات کے آپس میں؟ بہت شکریہ امین میر صاحب۔ ہمارے ہنگو میں ایک طرف اورکزئی ایجنسی ہے، دوسری طرف پارا چنار، اور تیسری طرف وزیرستان، پورا وزیرستان شمالی وزیرستان وہ پڑا ہوا ہے۔
اور کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب محرم شروع ہوتا ہے سیکٹریٹ اور پارچدار میں خود اس جرگے میں تھا. اس وقت میں گیا تھا جب تقریباً 50 لوگ پڑے تھے. ہم 8 لوگ اس کا جنازہ پڑھا رہے تھے اور 8 لوگ ایک ایکسکیویٹر کے ذریعے اس کی قبر ہم نے کھودی ہے. لیکن جب آپ ان لوگوں سے بات کریں تو آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جنگ ضرور ہوتی ہے لیکن انوالومنٹ کئی بار سے ضرور ہوتی ہے. میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو یا دبئی میں یا باہر سے آتے ہیں اور وہ جو انڈیا کے وہ ہے جیسا خوست کے ساتھ تو وہ اس طرح کا انڈیا کے جو چھوٹے سفارتخانے کا ہے وہ ادھر سے مسلمان ہی لاتے ہیں ادھر بٹھاتے ہیں اور انہی لوگ وہ لوگ چنتے ہیں وہ جو مولوی ٹائپ ہوتے ہیں جو داڑھی والے ہوتے ہیں جو ذرا اس کے قریب ہوتے ہیں. تو تمام پیسہ مجھے صحیح پتہ ہے میں جانتا ہوں اس علاقے کو انہی لوگوں کے ذریعے پھر ان میں تقسیم کیا جاتا ہے کیونکہ طالبان اگر بہت بھی وہ انڈیا کے ساتھ ان کا نہیں لگتا لیکن وہ طریقہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ پیسہ دبئی سے آیا ہے یہ کسی شیخ نے بھیجا ہے. آپ واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے آپ کے صوبے میں 100% جی 100. میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ کیونکہ جو پارچنار آپ کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے. بالکل جی پکی بات ہے. پارچنار میں جب میں گیا تھا جو اسلحہ ادھر استعمال ہوا ہے وہ یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ ANP کے کسی لیڈر نے کہا کہ انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. بالکل میں چونکہ جانتا ہوں تو میں کیوں نہیں کہوں گا کیونکہ ان لوگوں کو میں جانتا ہوں جس سے میں ملا ہوں کہ وہ ان سے پیسے لے کے وہ بارش داڑھی والے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ پیسے انڈیا کے ہیں. یہ پیسہ یا میں سعودی عرب سے لایا یا میں خود آپ کا امداد کرتا ہوں یا جو بھی طریقہ وہ بتاتے ہیں لیکن پیسہ جو ہے نا وہ پورا وہ جو اس علاقے میں وہ پیسہ انڈیا کا استعمال ہوتا ہے. ان لوگوں کو میں چونکہ جانتا ہوں اس لیے یہ بات میں کہتا ہوں. اور جو اسلحہ ادھر استعمال پارچنار میں جو اسلحہ استعمال ہوا ہے میرے خیال میں ایسا اسلحہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کیونکہ وہ اتنے موٹے جو مسجدوں کے اور امام بارگاہوں کے جو دیوار تھے وہ کسی میرے خیال میں توپ سے بھی لیکن ایسے بندوق ہے کہ وہ اسے آر پار ہو جاتے ہیں. تو وہ کسی باہر ملک کا اسلحہ ہے اور کسی کیونکہ جب ان کے ساتھ ہم جرگے میں بیٹھ کے تو شیعہ بھی روتے تھے سنی بھی روتے تھے کہ یار یہ اتنا ہو گیا یہ اتنی تباہی ہو گئی یہ ہو گیا. استعمال وہ ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ میں صاف کہہ سکتا ہوں کہ یہ باہر ملکوں کا کام ہے چاہے وہ امریکہ بھی انوالو ہو لیکن انڈیا تو بالکل انوالو ہے. یہ اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. اچھا جی حیدر رضوی صاحب ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو گلگت بلتستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں بم دھماکے ہو رہے ہیں اب جس مکتبہ فکر کو ٹارگٹ کیا گیا کوہستان کی دہشت گردی میں تو اسی مکتبہ فکر کو کراچی میں بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کوئٹہ میں بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کوئی آپ کو لنک نظر آتا ہے ان تمام واقعات میں؟ حامد بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان میں مذہبی جنونیت کے ساتھ ساتھ فرقہ وارانہ دہشت گردی بھی زور پکڑتی چلی جا رہی ہے. شاید ماضی میں یہ اتنی زیادہ پہلے کبھی نہیں تھی جتنا اب بڑھتی چلی جا رہی ہے. چاہے وہ کراچی میں فرقہ وارانہ ٹارگیٹڈ کلنگ دہشت گردی ہو یا وہ پارا چنار میں ہو ہنگو میں ہو بلوچستان میں ہو اور گلگت بلتستان جو پاکستان کا انتہائی پرامن ترین علاقہ تھا وہاں بھی اس آگ کو پھیلائے جانے کی کوشش مسلسل کی جا رہی ہے اور اب اس کے ہولناک نتائج سامنے آنے شروع ہو گئے. یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. میں شاید آپ کی اس بات سے اتفاق کر بھی لوں کہ اگر ان کو سپورٹ فائنانسنگ کہیں باہر سے ہو رہی ہے دیگر ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہیں اس میں آپ کو کلام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپریٹیوز جو ہیں بہرحال وہ پاکستان کے اپنے انڈیجنس ہیں اور جن لوگوں کو اس میں استعمال کیا جا رہا ہے جن دہشت گردوں کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ کہیں باہر سے نہیں آ رہے. اور ہماری بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ تمام لوگ جو غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھوں چاہے وہ پاکستان کو خدا نخواستہ تقسیم کرنا چاہتے ہوں یا پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں یا پاکستان میں بسنے والے مختلف المذاہب لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش ہو ان کے جو آلائے کار بن رہے ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں اور ہمیں ان کی سرکوبی کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے کلعدم تنظیمیں زور پکڑتی چلی جا رہی ہیں اور مختلف ناموں سے سامنے آ رہی ہیں اور جس طریقے سے میڈیا پر وہ سارے آ رہے ہیں یہ کوئی باتیں ڈھکی چھپی نہیں رہ گئیں.
اور لہٰذا اگر ان کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو پاکستان میں جو مختلف فالٹ لائنز ہیں، چاہے وہ مذہب کے نام پر ہیں، چاہے وہ مختلف مکاتب فکر کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ مختلف قومیتوں اور لسانیت کے حوالے سے ہیں، یہ لوگ ان کو استعمال کر کے خدا نہ خواستہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ محبوب اللہ جان صاحب، آپ کو شاید یاد ہو کہ آپ کے علاقے کوہستان میں چند سال پہلے تک 3-4 سال پہلے تک ایک بہت بڑا ٹریننگ کیمپ تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں، کوہستان میں تو نہیں تھا، یہ بھی گلگت بلتستان کے علاقے میں تھا۔ ٹریننگ کیمپ وہاں پہ بھی تھا؟ یہ کوہستان میں ابھی تک نہیں رہا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوہستان ٹھیک ہے، بہت دور ہے، ریموٹ ایریا ہے۔ کوہستان کے جو ارد گرد علاقے ہیں وہاں پہ تو تھا۔ میں آپ کو بتاؤں نا جی، کوہستان ایسا پرامن علاقہ ہے کہ یہاں پہ کرائم ریٹ 0 ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 100 کلومیٹر سے زیادہ یہ KKH گزر کے جاتی ہے کوہستان سے، اور کوہستان میں ابھی تک کوئی ڈیکوئٹی کیس وہاں پہ کچھ بھی رجسٹر نہیں ہے۔ 2 رجسٹرڈ ہیں، وہ بھی گلگت بلتستان کی انوالومنٹ ہے۔ اور میں آپ کو اور وہ ٹریننگ کیمپ بھی گلگت بلتستان میں ہی تھا، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کل کا المناک جو حادثہ ہے، ثانیہ ہے، یہ گلگت بلتستان میں جو پہلے سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اسی کی کڑی ہے۔ اور وجہ یہ ہے، میں وزیر شکیل صاحب کی ایک بات کو میں بالکل اس کو میں ساتھ سپورٹ کرتا ہوں، وہ یہی کہتا ہے کہ ریٹ آف گورنمنٹ، اور اس سے بڑھ کر میرے ذہن میں جو ہے وہ کانسیپٹ جو ریوارڈ اور پنشمنٹ کا ہونا چاہیے، اس کا انتہائی فقدان ہے۔ اور جب تک رول آف لا نہ ہو، جو ظلم کرتا ہے، جو جاریت کرتا ہے، جو لوگوں کو مارتا ہے، اس کو اگر سزا نہیں ملتی ہے تو پھر تو لوگوں کو آپ مزید حوصلے دے رہے ہیں۔ اچھا جی، آپ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب طاہر محمود اشرفی صاحب، جو کہ دفاع پاکستان کونسل کے رہنما ہیں، کیونکہ حیدر عباس رضوی صاحب فرما رہے تھے کہ آج کل کالعدم تنظیمیں جو ہیں وہ دوبارہ نئے ناموں سے آ رہی ہیں، تو طاہر اشرفی صاحب دفاع پاکستان میں ہیں، اور ان کے ساتھ دفاع پاکستان میں بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جن پر پہلے پابندی لگائی گئی اور اب وہ دفاع پاکستان پلیٹ فارم پہ کٹی ہیں۔ تو طاہر اشرفی صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں جن پر پابندی تھی، یہ دوبارہ متحرک ہو گئی ہیں، اور اسی لیے شاید حیدر عباس رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دوبارہ فرقہ وارانہ دہشت گردی شروع ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ امیر صاحب، آپ نے موقع دیا کہ میں بات کر سکوں۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ جو کل کا واقعہ ہے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے آپ کے پروگرام کی وساطت سے جناب چیف جسٹس سے اپیل کروں گا کہ وہ اس پہ سو موٹو ایکشن لیں، اور اصل ملزمان اور اصل حقائق، خواہ کوئی بھی ملوث ہے، وہ قوم کے سامنے آنے چاہیے۔ وزیر داخلہ صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، اگر میر صاحب انہوں نے علاج کیا ہوتا تو یہ کل کا واقعہ نہ ہوتا جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، جو کچھ کوئٹہ میں ہوا ہے، یا گزشتہ 1 ماہ کے دوران جو کچھ گلگت میں ہوا ہے۔ اگر یہ وزیر داخلہ صاحب جو ہے اس کا علاج کر لیتے تو یہ کل کا واقعہ رونما نہ ہوتا۔ آپ کو یہ جو گلگت بلتستان کا واقعہ اور کراچی کے جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اس میں کوئی آپ کو لنک نظر آتا ہے؟ بالکل میر صاحب، یہ ایک تسلسل ہے، جس طرح آپ نے فرمایا ہے ہزارہ کا جو قتل عام ہو رہا ہے کوئٹہ کے اندر۔ اچھا، ایک منٹ آپ کو یہاں پہ روکوں گا۔ حیدر علی شاہ صاحب کے علاقے میں بھی سرگرم ہے؟ جی ہاں، اور رگزئی میں بھی یہ پہلے جب ہم نے سنا ہے، کیونکہ میں ادھر گیا خود نہیں ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ ادھر بھی یہ جب پہلے ایران سے کچھ لوگ آئے تھے تو اس کی لنکس اس کے ساتھ تھے اور وہ ادھر بنی تھی۔ جی تو طاہر اشرفی صاحب، اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ان لوگوں کو قابو کرنے میں ناکام ہے، غلط لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، اصل لوگ پکڑے نہیں جاتے؟ میر صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اگر ہم سچ نہیں بولیں گے اور مصلحتوں کا شکار رہیں گے تو یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ تو سچ بولیے آج۔ سیکورٹی ایجنسیز نے آج تک جن لوگوں کو پکڑا ہے، کیا ان کو سزا ہو گئی ہے؟ کیا مولانا اعظم طارق کا جو قاتل تھا اس کا تعلق گلگت بلتستان سے نہیں تھا؟ اور کیا اس کو چھڑایا نہیں گیا؟ اور جس طرح چھڑایا گیا پوری قوم کے علم میں ہے۔
کیا آج تک جو کراچی سے اہل تشیع کی لاشیں آئی ہیں گلگت بلتستان میں، کیا ان قاتلوں کو پکڑا گیا ہے؟ ہم یہ سنتے ہیں کہ اتنے لوگ گرفتار ہو گئے، ہزارہ اتنے جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم نے پرسوں جب ہم اجلاس کر رہے تھے کوئٹہ میں تو ہزارہ کے قتل عام کی مذمت کی، اور اس میں مولانا لدھیانوی جو اہل سنت والجماعت کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں پہلے تو یہ گزارش کروں کہ یہ جماعتیں کل عدم جو ابھی کہا میرے بھائی حیدر رضوی صاحب نے، یہ ابھی ایکٹیو نہیں ہوئی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی جلسے کر رہی ہیں، جلوس کر رہی ہیں۔ ہم نے تو ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے ہاتھ میں پاکستان کا پرچم تھمایا ہے، ان کو پاکستان زندہ باد کا ان سے نعرہ لگوا رہے ہیں۔ میں میر صاحب یہ تلخ حقیقت کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر گزشتہ 10-12 سال کے اندر جو پاکستانی نوجوان پر محنت ہوئی ہے، وہ کتابوں کی صورت میں، سی ڈی کی صورت میں، انٹرنیٹ کی صورت میں، اس کو پاکستان سے دور کیا جا رہا ہے۔ کوئی اسلام کے نام پر دور کر رہا ہے، کوئی قومیت کے نام پر، کوئی جہاد کے نام پر۔ چھوٹا سا وقفہ لینا ہے جی، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں جی۔